حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے، کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ، میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہتا ہے 2 بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی، شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے، ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے، شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی، کیونکہ نامحرم مرد تھے نا، لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا، اب کلیم اللہ کی، اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے، میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ، پتلی گلی سے نکلو. بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون صاحب کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو. ابے تجھی سے ملنا ہے، تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی، تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی، اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں، ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے، لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں، کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت، ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے، انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے، کی ہے ہماری خدمت، لیکن ہم کیا ہیں، خاندانی لوگ ہیں، کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو. پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود تجھے اتنے پیسے دوں گا. فری میں نہیں ہے یہ خدمت. وہ کنواں کھودتا ہے، اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رلا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں، ابھی یوں ہے، ابھی فلانا، ابھی کھلے نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، اور گدھے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے، ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے. اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب پیغمبر، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے کیا کیا، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنا کیوٹ، اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ، اتنے اٹریکٹیو تھے، جو بچپن میں اتنا خوبصورت، جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا. اور کیسے جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا اور والد نے ان سے کہا، جب بات چیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا یہ اچھا. ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، کیونکہ 2 کوالٹی اس نوجوان میں ہے، ایک صحت بہت اچھی ہے. وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا، لوگ جو ڈول کھینچ رہے تھے نا کنویں میں، وہ ای کر کے نا آوازیں آ رہی تھی ان کی. آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا، ایک آدھ کے پاؤں سلپ ہو جاتے ہوں گے اس میں، 2-4 ہو سکتے ہیں کنویں سے 2 بندے جو کنویں میں گرے ہوئے ان کو نکال رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے کنویں انہوں نے وہ نکالا. اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڈا چھڑانے کے لیے تھپڑ مارا تھا. ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ 2 آدمی لڑ رہے ہو نا، پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڈا چھوڑ دو، نہیں چھوڑے نا دونوں کو کوٹ دو، یہ طریقہ ہوتا ہے، پھر چھوڑیں گے وہ. کبھی بھی دیکھو 2 آدمی لڑ رہے ہیں نا، کنی کترا کے نہیں نکلو. آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے، اب دیکھ رہے ہیں. پہلے ہمیں بچپن میں 2 بندے لڑتے ہوئے نظر آتے، پورا محلہ آ کے چھڑاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 بندے لڑ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اپنا معاملہ نکل جاؤ. یہ حیوانیت ہے، یہ درندگی ہے. ان کو چھڑواؤ بھائی، انسانیت کا تقاضا ہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے نا نا بھائی، ایسے تھوڑی چھوڑیں گے، انسان ہے بھائی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ. نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا، وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ. لے بھائی، اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے، فقضا علیہ، اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے، یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا. تو کتنی پاور ہوگی نا. تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے، امانت دار. امانت دار کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی جلدی؟ اس طرح لگایا کہ
کہ اتنا سفر انہوں نے میرے ساتھ گھر تک کیا, ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا تم پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے, تاکہ جسم پہ بھی نظر نہ پڑے, پیچھے سے راستہ بتاؤ مجھے.